ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشنز ایکسیپٹ کر کے پہلے ہی سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. جو تفصیلی فیصلے میں گراؤنڈز دیے ہیں ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے اور جو پہلا فیصلہ تو سپریم کورٹ کا اس کو سیٹ اسائیڈ کرنے میں آپ مطمئن ہیں ان گراؤنڈ سے؟ تھینک یو ویری مچ آپ کا. اور یہ جو میری آپ سے بات ہوئی تھی آج، تو آج کا ہم انٹرویو ایسا رکھیں گے کہ جیسے فار ایگزامپل میں لا منسٹر تو ہوں لیکن پہلے میں ایک سٹیزن آف پاکستان ہوں اور ساتھ ساتھ ایک وکیل ہوں، تو آپ کے ساتھ نیوٹرلی ہم اس پروگرام میں چلیں گے اور بالکل کوئی پارٹی پالیٹکس اور لا منسٹر گورنمنٹ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. ایک تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا اور ججز کا، اور میں کھل کے ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ کوئی پرسنلائزڈ قسم کے کوئی اس کے اندر کانسیکوینسز نہیں تھے، اور سپریم کورٹ نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ٹیکنیکلی جو بھی ان کا ویو ہے صحیح ہے غلط ہے وہ بات دوسری ہے. تو پہلی بات تو میں یہ پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ، ابھی تو خیر 4 جو لرنڈ ججز ہیں ان کا ایک ججمنٹ آنا باقی ہے، اس میں کیا ہوگا کس طرح لکھا جائے گا ون ڈز ناٹ نو، دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں. لیکن ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ کیونکہ اب یہ پبلک ڈومین میں یہ بات آ گئی ہے، دیکھیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. 1 منٹ کے لیے جورسپروڈنس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کیس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ججز جو ہیں وہ اپنے بیگم اور بچوں کے جو ایسٹس ہیں بالکل جواب دہ نہیں ہوں گے. تو کیا جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو ججز ہیں، سٹی کورٹ کے ججز ہیں، میجسٹریٹس ہیں، سول ججز ہیں، ڈی جیز ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا یہ پیرایا ہوگا؟ کیا جو کلیکٹر کسٹمز ہے، کمشنر انکم ٹیکس ہے، بیوروکریٹس ہیں، پٹے دار ہیں، مختار کار ہیں، اس طرح کے جو ریونیو میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پھر یہی ہے کہ ان کی جو بیگم ہیں، بچے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ بیوروکریٹس انڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ پبلک سرونٹس تو سب ہیں، پبلک سرونٹس تو جج بھی ہے اور یہ بیوروکریٹس بھی ہیں. اچھا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیوں ہو؟ کیونکہ آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو کہتا ہے ایکوالٹی ہونی چاہیے، ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اگر دونوں پبلک سرونٹس ہیں. تو پھر اس کانسیپٹ کو کہاں لے جائیں گے کہ یہ پبلک ٹرسٹ ہے، یہ ڈیوائن ٹرسٹ ہے جج ہونا سپیریئر کورٹ کا، اور اس کو ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہونا چاہیے. ہم دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بالکل مخالف نہیں ہیں، یہ غلط پرسیپشن ہے، نہ ان کی بیگم صاحبہ کے ہیں نہ ان کے ہیں. ہم تو صرف ڈے 1 سے ایک انفارمیشن ہمارے پاس آئی، انفارمیشن آگے کر دی. آپ کو انفارمیشن پسند نہیں تھی، آپ نے کل عدم کر دی. پھر سپریم کورٹ نے خود یہ کہا کہ نہیں جی FBI اس کی انکوائری کرے گا. پھر ساتھ ساتھ یہ ابھی تو ٹیکس کمشنر کا فیصلہ تھا، اس کی ایک اپیل ہوتی ہے. تو کیا یہ تمام جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ کوئی بھی اگر ٹیکس پیئر فیصلہ دے تو وہ 184 کی ریٹ میں آ جائیں؟ اور فرق سے پہلے اسی پوائنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور اس میں فیصلہ ہو جائے. پہلے اس پوائنٹ پر ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جب شارٹ آرڈر آیا تھا تو اس وقت بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جج کی انکوائری نہیں ہو سکتی، کیا اس کے اہل خانوں کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھے جا سکتے. تو اب جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں تو جگہ جگہ یہ لکھا گیا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ آل سٹیزنز آر ایکول، اور خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ ججز کا بھی احتساب ہو سکتا ہے لیکن وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، اور جو رائٹ ایک عام شہری کے ہیں وہی رائٹ جج کے بھی ہیں اور اس کی فیملی کے بھی ہیں. تو ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا، احتساب سب کا ہو سکتا ہے. یہ تو واضح کہتا ہے یہ ڈاکیومنٹ، یہ ڈیٹیل ججمنٹ. ایک منٹ شہزاد. اچھا، اسی لیے ود ہائیسٹ رسپیکٹ ایکچولی جتنے بھی لرنڈ ججز ہیں، جو 4 لرنڈ ججز جن کا یہ فیصلہ آیا ہے، آئی رسپیکٹ آل آف دیم. لیکن اس میں ایک کانٹرڈکشن ہے. اس میں کانٹرڈکشن یہ ہے کہ یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پھر ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی جو بیگم ہیں، بچے ہیں، ان کو آپ نے نہیں چھونا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی نہ کارروائی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جس کی بھی جو پراپرٹی ہو نہیں ہو، ایکسپلین کرے نہیں کرے، خود کانسیکوینس اس کا اپنا ہے. دیکھیے ایک جورسپروڈنس کی بات ہے. اگر تو آپ یہ جورسپروڈنس رکھ رہے ہیں،
اگر یہ طے کر رہے ہیں کہ ایسی جورسپروڈنس ہونی چاہیے سر آنکھوں پہ، تو پھر سب کے لیے بھی کریں. میں سینیٹر ہوں تو میرے لیے بھی کریں. میں اپنے بیوی بچوں کے جو ایسٹس ہیں ان کو کیوں ایکسپلین کروں؟ جو پرائم منسٹر ہے وہ کیوں ایکسپلین کرے؟ تمام جو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں فاروق نسیم صاحب، آپ کا معاملہ یا وزیر اعظم کا معاملہ اس لیے مختلف ہے، اس پہ روپا اپلائی ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹو آف پیپل ایکٹ، جو کہ کسی اور پبلک آفس ہولڈر پہ نہیں ہوتا، یہ پارلیمنٹیرینز پہ ہوتا ہے. اگر وہ قانون ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا اپنے اہل خانہ کا بھی. لیکن یہ ججمنٹ جو کہتی ہے واضح طور پہ کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہے آپ کا اسپاؤس یا آپ کے اہل خانہ، تو میں ذرا بتا دوں کہ اس میں اس حوالے سے پیراگراف 40 ہے، پیراگراف 37 ہے اس ججمنٹ کا، جو یہ بتاتا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بار بار سوال ہوا، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کسی اسپاؤس کے بارے میں اگر کوئی مبینہ ٹیکس ایویژن کا معاملہ ہے تو جج اس کا لائبل ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پہ ہم نے دیکھا اور کوئی اس کا جواب بھی ہمیں نہیں ملا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں، کوڈ آف کنڈکٹ کے کسی بھی شک میں. اب آپ سنیے گئے بہت ہی دیکھیں یہی ایشو ہے. اچھا جی، کیونکہ مجھ پر تو روپا اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ جو پٹواری ہے اس پہ بھی کوئی لا یا رول اپلائی ہوتا ہے تو اس کو اپنے بیوی بچوں کے ایسٹس ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی جو جورسپروڈنس ہے سپیریئر کورٹس کے ججز کی وہ کیا ہے جو دنیا جہاں میں طے ہوئی ہے؟ وہ یہ طے ہوئی ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ اور اونچا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. ان کا جو سٹینڈرڈ ہے سپیریئر کورٹس کے ججز کا، the higher the status is, the higher is the accountability. تو یعنی ان کا سٹینڈرڈ روپا سے بھی اوپر ہونا چاہیے. ان کا سٹینڈرڈ جو پٹواری تو نیچے گریڈ کا ہے، یہ تو ماشاءاللہ بہت ان کی عزت ہے، تکریم ہے اور ہے، میں کرتا ہوں. تو یعنی آپ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کانٹرڈکشن ہے. اگر تو کوڈ آف کانڈکٹ کا مطلب یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر تو کوڈ آف کانڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جی جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا تھریشولڈ نیچے ہے، تو بات ختم ہو گئی. لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی اوپر اس لیے ہے کیونکہ ان کا سٹیٹس اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا. ان کو مائی لارڈ کہہ کے آپ مخاطب ہوتے ہیں، بڑا ان سے ڈسٹنس رکھا جاتا ہے، تہذیب ہوتی ہے. معاشرے میں بہت ایسے زبردست ہمارے ججز گزرے ہیں، چاہے وہ جسٹس اجمل میاں ہوں، جسٹس کارنیلیس ہوں. یہ بڑا مطلب آج بھی ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں آدمی کہتا ہے واہ، فخر سے سینہ ایسا ہوتا ہے. تو ہم تو ایسے کوڈ آف کنڈکٹ کو جانتے ہیں جہاں سپیریئر کورٹس کے جو ججز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل درست ہے. سپریم کورٹ کا